بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹاکرا، میں ہوں بلال بشر۔ حالات حاضرہ کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ایک بار پھر ہمارے ساتھ امیدوار دا پی پی 131 سابق ٹکٹ ہولڈر دا پی پی 131 پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے سینئر رہنما حاجی عرفان الحسن بھٹی صاحب موجود ہیں۔ آئیں ان سے حالات حاضرہ کے حوالے سے اور مقامی صحافت کے سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، کافی دیر کے بعد ہم ایک بار پھر ٹاکرا میں موجود ہیں۔ جب عمران خان کی حکومت جا رہی تھی، نئی حکومت آ رہی تھی، تب ہم نے گفتگو کی تھی، اس کے بعد آپ کی مصروفیت رہی تو ٹائم نہیں بنا۔ ملکی حالات جو اس وقت چل رہے ہیں، آپ ان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو جی آپ کا شکریہ، آپ نے دعوت دی اور آپ کے پاس آئے۔ ملکی حالات، عمران خان نے جو اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے وہ ٹھیک تو ہو رہے ہیں، لیکن وہ بہت آہستہ ہو رہے ہیں، کیونکہ میاں شہباز شریف انتھک محنت کر رہے ہیں ملک کو بچانے کے لیے۔ اتنی مہنگائی میں انہوں نے پٹرول کو بھی سستا کیا دوبارہ، اور بجلی کو بھی سستا کیا ہے، اور ریلوے کے نظام کو بہتر کر رہے ہیں، پی اے ای کے نظام کو بہتر کر رہے ہیں، یعنی پورے پاکستان کو وہ بہتری کی طرف گامزن کر رہے ہیں۔ اگر عمران خان نے 3 سال اور 4-5 مہینے جتنے بھی اس نے حکومت کی ہے اتنا گند نہ ڈالا ہوتا تو ان کو اس کو ٹھیک کرنے میں کوئی اتنی زیادہ دیر نہیں لگنی تھی جتنی اب ان کو لگ رہی ہے۔ صحیح۔ مہنگائی مارچ لے کر پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتیں اسلام آباد کی طرف گئی تھیں۔ ان کا ٹارگٹ تھا کہ عوام کو مہنگائی سے نکالیں گے اور ان کو خوشحالی دیں گے۔ اپریل سے لے کر ابھی جو دسمبر ختم ہونے والا ہے، یعنی کہ جو 8 مہینوں میں ابھی تاحال ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مہنگائی بڑی ہے، زیادہ ہوئی ہے، کم تو ہوئی ہی نہیں۔ تو پھر ایکسپیرینس، تجربہ کدھر گیا سب کچھ؟ نہیں، یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن حالات اتنے برے ہیں کہ اب ڈالر دیکھیں نا، کہ ڈالر کو ایسے آگ لگی ہوئی ہے کہ 225، 26 یا 30 پہ چلا گیا ہے۔ یہ ڈالر جو ہے یہ 100 پہ ہوتا، 150 پہ ہوتا تو یہ مہنگائی نہیں ہونی تھی۔ یہ مہنگائی عالمی منڈی میں ہے، اس وجہ سے یہ پاکستان میں بھی ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ انہی 1-2 ماہ میں انشاءاللہ تعالی مہنگائی بہت کنٹرول ہو جائے گی اور نیچے آ جائے گی۔ عالمی منڈی کے حوالے سے بات کی تو عمران خان کا بھی تو یہی موقف ہوتا تھا کہ جو عالمی سطح پر ہی مہنگائی ہے، جس وجہ سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو 150 سے پیٹرول 250 تک چلا گیا، پھر کم ہو کے ابھی 215 تک آ گیا ہے۔ ڈالر 180 سے 240، 250 سے واپس ہو کے 220-23 تک آ گیا ہے۔ قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، اشیاء کی جو ویلیو ہے وہ کم ہو رہی ہے، پراپرٹی کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں اپنے غریب عوام کی بات کریں، اس کو تو صرف ہر چیز ایک مہنگی سے مہنگی، دن بہ دن مہنگی ہی مل رہی ہے۔ عوام کو تو کوئی فائدہ ہوا نہیں، جبکہ مشن مہنگائی کو کنٹرول کرنا تھا۔ مہنگائی کو تاحال کنٹرول کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں جی، میاں صاحب کو اتنے بزدل تو ہے نہیں ہے، میرے قائد میاں شہباز شریف صاحب، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کی عوام ہے ان کے دل میں جگہ بھی بنائیں اپنے لیے، اور مہنگائی کو بہت ہی کنٹرول کریں۔ پوری دنیا میں یہ دیکھیں نا، جب عمران خان نے اس کو 150 پہ رکھ دیا کہ 4 مہینے 150 پہ رکھنا ہے، اس وقت یہ 4 مہینے میں پاکستان کا برا حال ہو چکا تھا۔ جب یہ پہلی دفعہ اس نے 150 پہ کیا نا کہ اب اس کو ہم نے 4 مہینے تک 150 پہ ہی رہنے دینا ہے، عالمی منڈی میں بہت پٹرول مہنگا ہوا تھا تو اس نے 150 پہ رکھا۔ وہ خسارہ بھی تو پورا کرنا ہے نا۔ لیکن کب تک ہوتا رہے گا؟ وہ تھوڑا بہت فرق ہو نا، 5-10 روپے کا فرق کریں۔ ابھی تو 150 کی بات کر رہے ہیں، ابھی 250، 100 روپے کا فرق آ گیا اس میں تو۔ نہیں، فرق تو اب دیکھیں کیسے کم ہو رہا ہے، اب 215 پہ آ گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جیسے اسحاق ڈار صاحب آئے پاکستان، آتے ہی انہوں نے ڈالر کو کنٹرول کیا اور مہنگائی بھی کنٹرول ہوئی۔ یہ کشمیر کی تو 800 پہ چلا گیا تھا، جو آج 490 میں مل رہا ہے۔ یہ جو چینی ہے، یہ کیسے انہوں نے بہار بھیج دی تھی، گندم کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ یہ سارا کچھ کنٹرول کرنا ایک بندے کے پاس اور 8-9 مہینے 10 مہینے کا نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کو حکومت سے تحریک عدم اعتراض سے باہر نہ جاتا تو پاکستان نے ڈیفالٹ ہو جانا تھا،
سری لنکا کی طرح. ڈیفالٹ کی صورتحال تو فی الحال موجودہ بھی ہمارے نہیں اب نہیں ہے وہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس جتنے 7 ارب ریزرو پڑے ہوئے ہیں ڈالر, اتنا ہی ہمیں ہمارے پاس وہ قرضہ پڑا ہوا ہے. ہماری اپنی تو 1 روپے بھی آمدن نہیں ہے وہاں پر. نہیں, اس سے نا یہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں نا, جو ہمارے دوست ہیں, انہوں نے ہمیں کافی بچا لیا ہے. سعودی عرب نے دیکھے کتنا ریلیف دیا ہمیں, 2 سال کا ریلیف دے دیا. اور چائنا ہمارے ساتھ کتنا کر رہا ہے. یہ میاں صاحب دورے پہ دورہ کر رہے ہیں پاکستان کو بچانے کے لیے. اب انشاءاللہ پاکستان کم از کم ڈیفالٹ نہیں ہوگا. دیکھیں عمران خان نے ساری دنیا کو فون کر کے کہہ دیا کہ ان کو قرضہ نہ دیں, جبکہ وہ خود کہتا تھا کہ میں 90 دن میں ملک کو ٹھیک کروں گا, IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. ان کو چھوڑے, لیکن جو موجودہ حکومت ہے 13 جماعتیں مل کر تمام کی تمام ایکسپیرینس جماعتیں, پارٹی کے اراکین کی بات کر لیں, لیڈرشپ کی بات کر لیں, تمام پڑھے لکھے لوگ مل کر 9 مہینے میں ٹھیک نہیں کرے. آپ عمران خان کو کیوں سارا الزام دے رہے ہیں؟ اس کے ساتھ بھی تو 20 جماعتیں تھیں, وہ اکیلا تو نہیں تھا نا. لیکن عمران خان خود تو ایکسپیرینس نہیں تھا نا, اس کا تو خود تو پہلا تجربہ تھا نا. شہباز شریف صاحب تو ماہر ہیں اس چیز میں. وہ کہہ رہا تھا کہ جیسے میں پاکستان کو چلاؤں گا ویسے دنیا میں کوئی بندہ نہیں چلا سکتا. اس نے اب دیکھے نا کہ میں اور آپ ایک بات پہ ڈن کر لیتے ہیں کہ ادھر حافظ صاحب ایک بات ڈن کر لیتے, تو کل میں جا کے آپ مجھے فون کرتے ہیں کہ جی بھٹی صاحب آپ نے وہ رات کو ایک بات کر کے وعدہ کر کے گئے تھے, میں کہوں میں تو مکر گیا ہوں, یا میں نے تو یو ٹرن لے لیا, یا میں نے تو مذاق کیا تھا, یا میں آپ کی بات نہیں مانوں گا. دیکھیں اس نے پاکستان میں مہنگائی کو تو کچھ کنٹرول نہ کیا, اس نے اتنی یہ بدتمیزی کی شروعات کی ہوئی ہے نا اس نے, کہ اب کوئی بھی بندہ کسی سے بچ نہیں سکتا. اب میں ایک چھوٹا سا کارکن ہوں, اگر میں عمران خان سے بدتمیزی کروں یا اس کے کسی ورکر سے بدتمیزی کروں تو مجھے تو زیب نہیں دیتا. یہ اللہ کرے ویسا کبھی دن نہ آئے کہ کسی سے بدتمیزی کروں. اپنی تو تکرار ضرور ہو, لیکن بدتمیزی کی حد تک نہ ہو جیسے عمران خان بدتمیزی کر رہا ہے. چور پکڑ لوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں, کچھ بھی نہیں. اب دیکھیں میاں برادران کے خلاف کتنے کیس کیے اس نے, کتنا کچھ کیا, اب ایک بھی ثابت نہیں ہو رہا. اب وہی نیب جو ہے وہ جا کے کہہ رہا ہے بالکل بھی کچھ نہیں ہے, وہی FIA جا کے کہہ رہا ہے بالکل کچھ نہیں ہے. نیب کا چیئرمین تو جب خود پارٹی لگائے گی تو اپنے بندے کے خلاف تو کوئی ایکشن ہی ہوگا نا. نہیں جی نہیں, جب وہ دیکھیں نا, اگر دوسری طرف چلے جاتے ہیں جس طرح کہ ہم عوام کو گڑی کے پیچھے لگایا ہوا ہے, گڑی چور کے نام سے, جبکہ ایک وہ اتنی اہمیت کی حامل چیز بھی نہیں جتنا اس کو اہمیت دے دی گئی ہے, لیکن اس کے بدلے میں کتنا پاکستان کے ساتھ نقصان کیا جا رہا ہے. پاکستان کا جو کہہ لیں کہ ملکی سطح پہ بات کر لیں کیسز کا خاتمہ ہو رہا ہے, وہ تمام لوگ جو اشتہاری تھے جو غیر قانونی باہر گئے ہوئے تھے سارے کے سارے واپس آ کے باعزت رہا ہو گئے ہیں, ان کو سب کچھ سہولیت مل گئی ہے. اب دیکھیں نا کہ اس نے جب کہا تھا کہ میں نے علیم خان کو وزیر اعلیٰ نہیں بنانا کیونکہ اس سے مجھے ٹینشن تھی, اسی کے نیب نے اس نے پکڑوا لیا تھا. جہانگیر ترین کے چینی کے مسئلہ بنا تو اس نے کہا میں نے اس کے ساتھ کون سے فرشتے بیٹھے ہوئے تھے. ہمارا جو بھی بندہ باہر سے آ رہا ہے اس پہ جھوٹے مقدمے درج ہوئے ہوئے تھے. اب جھوٹے مقدمے جب ٹھیک ہو رہے ہیں سارے, ایسے میاں صاحب بھی انشاءاللہ آ رہے ہیں, ایسے وہ سارے ٹھیک ہو رہے ہیں نا, تو سارا وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے آپ نے چند دن پہلے لکھا تھا کہ نواز شریف فلاں تاریخ کو آ رہے ہیں. 1 سال پہلے آپ نے انٹرویو میں کہا تھا کہ نواز شریف 1 مہینے کے اندر آ رہے ہیں. اس سے 1 سال قبل آپ نے کہا تھا, یعنی کہ آج سے 2 سال قبل آپ نے کہا تھا کہ نواز شریف 1 مہینے کے اندر آ رہے ہیں. نواز شریف کب واپس آ رہے ہیں؟ میں جی آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر میاں نواز شریف پاکستان نہ آئے تو ہماری پارٹی کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہوگا. وہ آئیں گے تو اس عمران خان کا علاج ان کے ہاتھوں سے ہونا ہے. اور کیسے علاج کریں گے وہ؟ یہ الیکشن میں آ کے نا, جب الیکشن آئے گا, الیکشن ہم انشاءاللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے لڑیں گے, اور اس کو پورے پاکستان میں PDM مل کے, جیسے ہمارے قائدین نے اگر کرنا ہے تو PDM یا نون لیگ اکیلی یا پیپلز پارٹی جیسے بھی ہوگا, انشاءاللہ تعالیٰ ہم کلین سویپ کریں گے پورے پاکستان سے. آپ پورے پاکستان سے کلین سویپ کریں گے. شہباز شریف صاحب کی موجودہ اگر ہم کارکردگی کی بات کریں تو اس طرح اسٹرانگ جس طرح کے ایکشنز ہوتے ہیں, سخت ایکشنز ہوتے ہیں, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے کہ جو کہ ملک کے زیادہ مفاد میں ہوں. وہی نواز شریف کی ٹیم کام کر رہی ہے, جبکہ حکومت میں اس وقت شہباز شریف صاحب ہیں. میں آپ کو بتاؤں جی حافظ صاحب کہ 13 جماعتیں ہیں. اب جیسے میاں شہباز شریف پنجاب میں اکیلے ہی تھے 10 سال, تو ان کے بڑے بھائی اس وقت وزیر اعظم تھے, تو ان کو کوئی ٹینشن نہیں تھی. وہ ہر کام کو
اسی پہ کرتے. اب 13 جماعتوں سے مشورہ کر کے تو پھر کام ہونا ہے. اب وہ ایفیشنسی تو نہیں دکھائی جا سکتی. جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر 13 جماعتوں کا میں وزیر داخلہ نہ ہوتا، 13 نے مجھے بنایا تو پھر چھوڑ دیں نا، جب آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. نہیں جی، وہ چھوڑنا تو نہیں ہے نا، پاکستان کو بچانا بھی تو ہے نا، کیونکہ اب سب مل کے ساتھ چل رہے ہیں. تو اپنی مرضی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا نا، پھر اپنی مرضی تو کوئی بندہ ایک نہیں کر سکتا. عمران خان کو گھسنے دیا انہوں نے، وزیر داخلہ صاحب نے ادھر اسلام آباد میں پنڈی میں ڈیرے لگوا دیے. وہ نہیں گھس سکتا تھا ادھر. تھوڑا سا انہوں نے کہا جی مجھے تھوڑا سا اپنا اختیار بھی استعمال کرنے دیں، آپ کی بات میں جو ہے نا وہ ساری مانوں گا. نہیں تو ان کا یہ آئینی حق نہیں ہے کہ وہ ملک کے سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ کیوں اسلام آباد نہیں جا سکتے؟ نہیں ان کا حق ہے. تو پھر کیوں نہیں جانے دیا؟ لیکن وہ جیسے پچھلی دفعہ مکر گئے تھے کہ میں یہ پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کروں گا، اور اس کے بعد جا کے انہوں نے کہہ دیا کہ میں دھرنا دینے لگا. آپ لوگ بھی کرتے رہے ہیں؟ نہیں، ہم دھرنا تو نہیں دیتے رہے، سب کچھ کرتے ہیں. لانگ مارچ کیا، لانگ مارچ کے نتیجے میں تو طریقے میں تمام جمع ہوئی. نہیں کبھی لاہور سے چل رہا ہے، کبھی کراچی سے چل رہا ہے. لانگ مارچ تو ہمارا حق ہے نا، لیکن گورنمنٹ وہ جا کے تھوڑ پھوڑ کرنا، جا کے توڑ پھوڑ کسی نے کی ہے؟ یہ عمران خان نے کی نہیں تھی جب پی ٹی وی پہ قبضہ کرنے کی. وہ تو پرانی بات ہے نا، ابھی کی بات کر رہے ہیں. ابھی بھی تو 140 دن کسی کی گورنمنٹ میں یہ بیٹھا رہا ادھر. ابھی کی بات کریں جو چند دن پہلے جب رانا ثناء اللہ کی بات، نہیں 126 دن. جی یہ کون عمران خان کے جب بیٹھا رہا اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی، تو وہاں حالات چوری نثار ہی تھا نا. تو وہاں پر کیا جا کے انہوں نے کون سا نقصان کیا؟ انہوں نے بڑا نقصان کیا پاکستان کا نقصان کیا. جیسے آپ نے توڑ پھوڑ تو نہیں کی نا وہاں پہ جا کر؟ جیسے توڑ پھوڑ بھی کیا نا انہوں نے. آپ کسی دن چلے میرے ساتھ اسلام آباد، آپ کو ساری ایفیشنسیاں وہاں پہ جو انہوں نے کی ہوئی ہیں وہ دکھاؤں آپ کو. ابھی بھی وہاں پہ ثبوت پڑے ہوئے ہیں. اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا. اب ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں ٹھیک ہو رہا. اس نے خود نہیں 3 سالوں میں کیا تو اسلام آباد. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ دیکھیں کہ سانگلہ علم کو ترقیاتی کام ان کا دکھا دیں مجھے. وہ تو میں بات آگے جا کے میں دکھاؤں گا آپ کو، سارے دکھاؤں گا، میں گنواؤں گا. سب کچھ کریں گے، اس کے اوپر بات کریں گے. اسمبلیاں تحلیل ہونے کے حوالے سے بات چلی. خان صاحب نے اعلان کر دی کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں پنجاب کی. پہلے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم نہیں ہونے دو اسمبلیاں تحلیل کریں، پھر ایسے کریں. پھر جب انہوں نے اعلان کر دیا پھر اس کے درمیان میں روڈ اٹکانے شروع کر دیے. یہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی نہیں ہوں گی؟ نہیں ہوں گی. یہ کیوں ہونے نہیں دے رہے جب آپ خود چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، ذات ایکشن ہو؟ دیکھیں کہ جس دن اس نے اعلان کیا کہ 23 دسمبر کو میں اسمبلیاں تحلیل کروں گا، اس دن ہی اسمبلیاں توڑ دیتا. پرویز الہی کن کا وزیر اعلیٰ ہے؟ اس نے تحریک اعتماد اب جمع کروانے کے لیے محمد خان کو کیوں وہاں پہ بھیجا آپ نے؟ رات 8-9 بجے وہ انتظار کر رہا تھا کہ تحریک اعتماد آ کے جمع کروائیں. یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ یہ عمران خان جو اس نے اسمبلیاں توڑی تھیں، چودھری برادران اسمبلیاں توڑنے کے حق میں نہیں تھے. چودھری برادران نے رات کو ہی تحریک اعتماد کہا تھا جمع کروائیں، کیونکہ اگر تحریک اعتماد جمع ہو گئی تو پھر یہ اسمبلیاں نہیں توڑ سکے گا. آپ دیکھیں کہ آپ ماشاءاللہ پوری بڑے بڑے سیاستدانوں کے انٹرویو لے رہے ہیں. یہ نہیں آپ کو نظر آ رہا کہ خود پرویز الہی اسمبلیاں نہیں توڑنا چاہتا؟ ہم تو کوئی روڈ نہیں اٹکا رہے. تو پھر کون لٹکا رہا ہے؟ یہ خود پرویز الہی. مطلب آپ اس بات کے حق میں ہیں کہ اسمبلیاں ٹوٹنی چاہیے؟ نہیں، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ آپ اور پرویز الہی ایک ہی پلیٹ فارم پر ہیں. دیکھ لیں ایسے ہی ہوگا. ہمارے بڑے قائدین ہیں، ان کو پتہ ہے. ہم تو ابھی ورکر ہیں، ہم تو اس معاملے میں کوئی بات بھی نہیں کر سکتے نا ابھی. صحیح ہے. چلے وہ تو پھر آگے جا کے ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے نا وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں یا حکومت اعلان کر دیتی ہے الیکشن کا، تو آپ کی الیکشن کے حوالے سے تیاری کس قدر چل رہی ہے؟ ہم انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے، اللہ کے فضل سے لڑیں گے. پارٹی سے ٹکٹ لیں گے، پارٹی کو ٹکٹ اپلائی کریں گے، اور اگر پارٹی نے ٹکٹ دیا تو انشاءاللہ الیکشن ضرور لڑیں گے. اگر پارٹی نے خدا نخواستہ ٹکٹ نہ دیا تو عرفان الحسن بٹی نون لیگ کو حمایت کرے گا. جو بھی لیڈر ہوگا، جو بھی آ جائے. اگر میاں جاسن بھٹی آ جائیں تب بھی؟ اب میاں جاسن بھٹی آ جائے، ہاں کوئی لوٹا نہ آ جائے. لوٹا کون ہے؟ لوٹا کوئی ایک آواز گشت چل رہی ہے کہ ملک اعظم صاحب جو ہے نا وہ بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں نون لیگ کے. لیکن ملک اعظم صاحب تو پارٹی کے لیے جتنا انہوں نے کام کر رہے ہیں، جتنا وہ سرگرم ہیں، وہ تو ناممکن سی بات ہے کہ وہ اپنی پارٹی چھوڑ کر فی الحال کسی اور پارٹی میں میں نے تو سنی سنائی بات کی ہے نا آپ سے. نہیں آپ نے سنی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اتھینٹک سورسز سے سنی ہوگی. ہاں جی. اس کے علاوہ نہیں کوئی لوٹا. ورجیز طاہر صاحب کسی لوٹے کو نہ لے آئے بس. نہیں ورجیز طاہر صاحب لے کے آئیں گے بھی نہیں، کیونکہ وہ میاں جاسن بھٹی کی پرفارمنس ٹھیک ہے تو پھر کیوں لے کر آئیں گے؟ دیکھیں جی، وہ میرے بزرگ ہیں، اجاز بھٹی صاحب میرے والد صاحب کے دوست ہیں، تو وہ ہوں گے تو پھر بہتر ہوگا، دیکھا جائے گا پھر. صحیح ہے.
رانا ارشد صاحب نے بھی اعلان کیا تھا کہ وہ بطور MNA الیکشن لڑیں گے اور اسی حلقے سے ہی لڑیں گے، تو ان کے حوالے سے کیا آپ کا کہنا ہے؟ کیونکہ ہماری تو ان تک پہنچ ہو نہیں رہی، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ رانا ارشد صاحب محنتی بندے ہیں، اچھا، پارٹی کے لیے انہوں نے بہت ہی قربانیاں دی ہیں۔ میرا اور ان کا ایک ہی موقف ہے کہ پارٹی اگر ٹکٹ دے گی رانا صاحب کو MNA کا تو الیکشن لڑیں گے، اگر پارٹی ٹکٹ نہیں دے گی تو نہیں لڑیں گے۔ یہ میری اور ان کی بات ہوئی ہے۔ تو وہ PP کے لیے بھی الیکشن نہیں لڑیں گے پھر؟ نہیں، PP کے لیے بھی تو لڑیں گے نا جی، PP کے لیے تو وہ ضرور لڑیں گے۔ اگر ٹکٹ PP کا بھی نہ ملا تو پھر نہیں لڑیں گے وہ۔ صحیح ہے۔ طارق باجوہ صاحب ابھی پاکستان تحریک انصاف میں چلے گئے ہیں، باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا کہ جلسے جلوسوں میں جا رہے ہیں، نواز شریف کے خلاف لکھ رہے ہیں، ان کے حوالے سے پوسٹیں چل رہی ہیں۔ طارق باجوہ کی پارٹی نون لیگ سے نکل کر، پہلے تو نون لیگ کے ووٹ ان کے پاس ہوتے تھے، تو آپ کو تو اب بہت زیادہ فائدہ ہو گیا ہوگا اس کا پارٹی منتقل کرنے سے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا الیکشن میں جا کر؟ دیکھیں جی، باجوہ صاحب بڑے بھائی ہیں، انہوں نے 2 دفعہ MP کا الیکشن لڑ کے تو جیتے ہیں۔ جتنے بھی ووٹ ہیں ان کے پاس وہ نون لیگ کی وجہ سے ہی ہیں، جی جی، کیونکہ 2 دفعہ وہ MP منتخب ہوئے اور پارٹی نے ان پر بہت اندھا اعتماد کیا، اور انہوں نے جو جو مانگا اس سے بڑھ کر میاں شہباز شریف جو میرے قائد ہیں انہوں نے دیا۔ میرا نہیں خیال کہ باجوہ صاحب کو جتنی عزت پیپلز پاکستان مسلم لیگ نون میں تھی اس سے زیادہ عزت ملے گی وہاں پہ۔ باجوہ صاحب نے میری سوچ کے مطابق غلط فیصلہ کیا ہے PTI میں جانے کا، کیونکہ ان کا ایک نام تھا نون لیگ والے، مجھے خود کہا گیا عطا اللہ تعالی نے کہ باجوہ صاحب آج کل کدھر ہیں؟ میں نے کہا جی وہ آزاد ہیں، ابھی کسی طرف نہیں ہیں، ان کی میٹنگ کا ارینج کیا جائے۔ ان سے اچھے تعلقات ہیں میاں شہباز شریف صاحب کے، حمزہ صاحب کے، لیکن باجوہ صاحب نے اس کو اگنور کر دیا۔ میرے حساب سے اس دن ہی وہ بازی کھا گئے ہیں، وہ انہوں نے بہت غلط کیا ہے۔ اب میرے سامنے ہی جب MP کا میں امیدوار تھا تو وہ بھی MNA کے امیدوار تھے، ٹکٹ اپلائی کیا ہے، میاں شہباز شریف صاحب نے ان کو خود میرے سامنے کہا تھا کہ آپ MP کا الیکشن لڑیں اور ٹکٹ لیں، میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کی فیس بھی میں خود جمع کرواتا ہوں۔ اتنی محبت ایک قائد ان کو دے رہا ہے۔ اب پھر دیکھیں، ضلع کی چیئرمینی کی ٹکٹ بھی تو ان کو ملی تھی نا، طارق باجوہ صاحب کو ملی نا۔ ایک انہوں نے اپنے گاؤں سے اٹھا کے ایک چیئرمین جو بالکل پتہ بھی نہیں ہے کسی کو، اس کو نون لیگ کا ضلع کا ٹکٹ دے دیا۔ اس کے علاوہ کیا پارٹی ان پہ احسان کرے؟ پارٹی نے جتنے باجوہ صاحب پہ احسانات کیے ہیں، باجوہ صاحب کچھ بھی نہیں ہے اس کے حساب سے، اور باجوہ صاحب کو چاہیے تھا کہ اتنی جلدی پارٹی کو نہ چھوڑیں، ان کو چاہیے تھا کہ نون لیگ میں ہی رہیں۔ ہاں، یہ نون لیگ کے لیے بہتر ہو گیا ہے کہ ان کو شاید ذہن میں یہ تھا کہ مجھے ٹکٹ نہیں ملے گا تو وہ چلے گئے ادھر، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر کرے، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں۔ صحیح ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بلوچستان کے ہوتے ہوئے دوسرے بندے کو MNA کا ٹکٹ ملنا ناممکن سی بات ہے۔ بانی نہیں، یہ کوئی ممکن بات نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ جب مجھے نون لیگ کا ٹکٹ ملا تھا نا تو چودھری برجیش طاہر صاحب میرے خلاف تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ ہاں، وہ چونکہ میرے سے سینئر ہے تو پھر ٹکٹ انہوں نے جا کے اوپن کروا دیا۔ لیکن آپ کا تو ان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے نا، آپ تو MP آ رہے تھے، وہ MNA کے امیدوار تھے، اس وقت باجوہ صاحب کے، رانا ارشد صاحب بھی باجوہ صاحب کے ساتھ تھے، برجیش طاہر بھی باجوہ صاحب کے ساتھ تھے، اور اس وقت 2013 میں جب میں MPA کا امیدوار تھا، جب وہ جب سب کہہ رہے تھے آپ کے انٹرویو میں کہ میں شیر کے اوپر والا ووٹ مانگتا تھا، نیچے خرگوش والا مانگ رہا تھا، تو یہ تو آپ کو سامنے نظر آ گیا نا کہ وہ باجوہ صاحب کے ساتھ تھے، عرفان بھٹی کے ساتھ نہیں تھے۔ صحیح ہے۔ آپ ابھی کتنے پر امید ہیں ٹکٹ کے حوالے سے؟ مجھے انشاءاللہ تعالیٰ میری ماں کی دعاؤں سے 100% امید ہے کہ ٹکٹ مجھے ملے گا۔ کس بیس پہ وہ آپ کو پارٹی ٹکٹ دیں گے؟ میں اپنے پارٹی ورکر کی وجہ سے، اور تو میرے پاس کوئی جادو تو نہیں ہے نا کہ میں پارٹی ورکر ہوں، مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کا سپاہی ہوں، اس وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے ٹکٹ ملے گا۔ آپ کو ٹکٹ ملے گا، ظاہر سی بات ہے، عوام کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی عوام کے اندر کتنی رسائی ہے، کتنا عوام کے اندر جاتے ہیں، کتنا ان سے گلتے ملتے ہیں۔
ہم تو آپ کو دیکھتے ہی نہیں لوگوں کے گاؤں میں جا کے وزٹ کرنا، جس طرح کے بلوچستان صاحب یا میاں جسن پٹی صاحب کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں باجا صاحب کو دیکھتے ہیں، ملک اعظم کو دیکھتے ہیں، آپ کو سب سے کم ہم لوگ دیکھتے ہیں گاؤں میں جا کے وزٹ کرنا، ڈیروں پہ بیٹھنا۔ اصل میں حافظ صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آج میں اپنے ایک دوست کے گھر گیا ہوا تھا، تو اس کے پاس اس کا ایک دوست، ہمارا مشترکہ دوست آ گیا، تو میں نے کہا جی کل آپ اعجاز بھٹی صاحب کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی تصویر دیکھی میں نے۔ کہتا ہے بھٹی صاحب جہے سیاستدان کو مرضی چلے جائیے وہ تصویر پہلو کھچ لیندے ہیں، انہوں کا بندہ کھلوتا ہے تصویر کھچ لینا ہے۔ ہاں جی تسی اجے اس تصویر تک نہیں گئے، تسی تصویراں کیوں نہیں کھچتے؟ میں کہا جی گل یہ ہے کہ میں ذرا ماڑا بندہ ہاں تے میں خدا بھی پھرنا وا تے میں تصویراں واسطے روکیا ہے کہ تصویراں یہ ہلے اسی فیس بک تے نہیں لاؤنی۔ نہیں دیکھیں جدید دور کے ساتھ چلنا پڑتا، کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بیس۔ سر اس کے لیے میں کون سا بھی دیکھیں میری بات سنیں، نہ میں ایم پی اے بنا ہوں نہ میں ایم این اے بنا ہوں۔ بننے کی بات نہیں ہے نا، ملک اعظم کون سا ایم پی بن چکا ہے؟ شہباز مختار بھٹی کون سا ایم پی بن چکا ہے؟ سجارت ابا کون سا ایم پی بن چکا ہے؟ حاجی ارشد نذیر کون سا ایم پی بن چکا ہے؟ طارق باجوہ بھی کون سے ایم پی ہیں؟ لیکن وہ ان کا کام ہے جب جاتے ہیں سوشل لوگ ہیں، گروپوں سے ملتے ہیں، اپنی پارٹی کے دروں سے ملتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، تصویر اپلوڈ کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، انٹرویوز دیتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کرتے۔ حافظ صاحب آئندہ سے انشاءاللہ آپ کے مشورے پہ چلوں گا، اور آئندہ سے کوشش کروں گا کہ جہاں بھی جاؤں تصویر جو ہے نا وہ بہت جلدی اپلوڈ کر دیا کروں۔ بہت شکریہ اس بات پہ تائید کرنے کا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پارٹی کے لیے پارٹی کے دفتر جاتے ہیں یا ان کے پیچھے تھانے کچہری میں جاتے ہیں پارٹی کے لیے، جا کے پچھلے دنوں پیشیاں ہو رہی تھیں جب یہ حکومت میں نہیں تھے، حکومت کے بعد بھی ہم آپ کو وہاں پر دیکھتے ہیں، عوام کے اندر نہیں دیکھتے۔ جب سروے میں آئے گا کہ آپ کا عوام کے اندر رجحان کم ہے، آپ عوام کے پاس نہیں جاتے، تو یہ آپ کا ایک نیگیٹو پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن آئندہ سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا جی ٹھیک کہ آئندہ سے انشاءاللہ تصویریں اپلوڈ ہوں گی، آپ دیکھیں گے، اور کوشش کروں گا آپ کو ٹیگ بھی کر دیا کروں۔ چلیں صحیح ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ چونکہ جس گاؤں سے آپ کا تعلق ہے بہت بڑا گاؤں ہے، مذہبی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے، سہولیات کے حساب سے، بلکہ ہمارے اس پورے علاقے میں سب سے زیادہ پرانا بڑا تاریخی گاؤں آپ کا گاؤں ہے، جہاں پر بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں، سیاسی بھی، مذہبی بھی اور سماجی بھی۔ اس کے باوجود آپ کے گاؤں میں سب سے زیادہ مسائل ہیں، حل ابھی تک کیوں نہیں ہوئے؟ دیکھیں جی وہاں پہ آپ کو کون سا مسائل نظر آ رہا ہے؟ کون سا نہیں ہے وہ بتا دیں مجھے۔ اگر سڑک کی بات کر لیں تو آپ کے سامنے صورتحال ہے، نالیوں کی بات کر لیں تو صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے۔ آپ جا کے دیکھیں، میں گزرتے رہتے ہیں وہاں سے۔ نالا ہم نے سیم نالے میں ڈال دیا، وہ تو گاؤں والوں نے مشترکہ بنایا، ہم ساروں نے ڈال کے نا گاؤں والوں نے مشترکہ بنایا ان کو چھوڑ کے، اچھا جو حکومتی سطح پر۔ حکومتی سطح پہ دیکھیں گیس بھی ہے، پانی اس حکومت نے ہمارا روک دیا ہے۔ 23 کروڑ کا پانی کا جو ہمارے ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں 3 ہمارے گاؤں تک پائپ پڑ چکا ہے۔ آگے جب یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے انہوں نے ہمارا کام ہی نہیں ہونے دیا، آپ دیکھ سکتے ہیں، جا کے سروے کر سکتے ہیں۔ اس کا بھی بحال کے حوالے سے ابھی کچھ نہیں پتا کہ جب حمزہ صاحب کی حکومت آئی تھی تو ہم نے جا کے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو ذرا سیٹ کر کے چلا لیا جائے، لیکن وہ پھر 3 مہینے بعد ختم ہو گئی۔ اب پنجاب میں، کیونکہ وہ پنجاب لوکل گورنمنٹ کا پانی کام تھا، وہ جب ہم چیئرمین تھے اس وقت ہمیں ملا تھا، تو وہ ابھی ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا ہے۔ کوئی بازار، کوئی گلی کچی نہیں رہ گئی، کوئی نالی کچی نہیں ہے ہمارے گاؤں میں۔ ہاں یہ جو روڑیاں ہوتی ہیں، روڑیوں کو آپ کو پتہ ہے گاؤں میں ایسے ہی ہوتا ہے، اس کے لیے کبھی کوئی وہ کوڑا دان بنا دیا تو کبھی توڑ دیا، کبھی بنا لیا تو کبھی توڑ دیا۔ ہائی اسکول ہے ہمارے گاؤں میں، گیس ہے ہمارے گاؤں میں، بجلی ہے ہمارے گاؤں میں، اور بوائز کا اسکول ہے ہمارے گاؤں میں، ہاسپٹل ہے ہمارے گاؤں میں، وہاں پہ 24 گھنٹے ایمرجنسی بھی ہے، دوائیاں بھی ہیں وہاں پہ۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کون سا کام ہے جو باقی رہ گیا ہے؟ ابھی تو بہت سارے کام ہیں جی۔ نہیں جی، نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام باقی نہیں ہے نہ۔ چلیں یہ تو پھر بات طویل ہو جائے گی، گاؤں آپ کا ہے، آپ کو بہتر پتہ ہوگا، لیکن میں بطور ایم پی اے جب آپ ہمارے سامنے آئیں گے، پارٹی ٹکٹ ملتی ہے، آپ کوشش کرتے ہیں، جیت جاتے ہیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے،
جیتنے کے بعد آپ کی ترجیحات میں کیا کیا علاقے کے لیے کام ہوں گے؟ دیکھیں جی، اگر تو میرے اللہ نے مجھے پارٹی کا ٹکٹ ملا، میری پارٹی کامیاب ہوئی، اقتدار میں آئے، تو میری کوشش ہوگی کہ اپنے گاؤں میں سیوریج کا نظام ہو جائے، کیونکہ سیوریج کا نظام ہوگا تو بچیں گے ہم۔ میری کوشش ہوگی کہ لڑکیوں اور لڑکوں کا جو ہے نا وہ کالج بن جائے وہاں پہ، کیونکہ ہائر سیکنڈری اسکول جو ہے نا آج سے 10 سال پہلے بنا ہوا ہے، ہمارا 10 سال پہلے بنا ہوا ہے ہائر سیکنڈری۔ تو اس کے بعد اپنے گاؤں کے لیے تو میرا دل چاہتا ہے کہ بہت ہی کم میرا پورا حلقہ ہوگا نا، پھر جو پی پی 131 ہوگا وہ پھر یہ نہیں ہوگا نا، بلیر 119 ہوگا، سیرام علی بلیر ہوگا، ہنجلی ڈگری راموانا شیخاں ہوگا، ساتھ میں چیلے کی ڈیرہ جات ہیں، چور مسلم ہے، چور مغلیاں ہے، چور دوسرا ہے، یعنی سانگلا ہل، یہ جو ہمارا بتاتے ہیں نا کہ اسٹیشن ریلوے لائن سے جو اس طرف ہے اور ریلوے لائن سے اس طرف ہے، ریلوے لائن سے اس طرف اور ریلوے لائن کے اس طرف جو بھی ترقیاتی کام میں کروا سکا، اور جو باقی ہوئے، کیونکہ میری پارٹی نے بہت ترقیاتی کام کروائے ہوئے ہیں، جو بھی باقی ہوئے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ سارے کے سارے جلد از جلد ہو جائیں۔ یہ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، آپ نے وقت دیا اور ملکی حالات اور مقامی سیاست کے حوالے سے آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی، بہت شکریہ۔ ناظرین، اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ ووٹ آپ کا حق ہے، آپ نے ہی ووٹ امانت کے طور پر اپنے ایک منتخب شخص کو دینا ہے جو کامیاب ہو کر آپ کی امیدوں پر پورا اترے، اسی کو ہی ووٹ دیں جو آپ کی امانت کو سنبھال سکے، آپ کے ووٹ کی قدر کرے۔ ملیں گے پھر کسی نئے روز، نئے موضوع، نئے مہمان کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔